اللہ تعالیٰ ایمان والوں سے یہ تقاضا کرتے ہیں، یا اللہ تعالیٰ کا ایمان والوں پر، ہم مسلمانوں پر یہ حق ہے کہ ہم ہر چیز سے بڑھ کے اس کے ساتھ محبت کریں اور اس کے رسول کے ساتھ محبت کریں۔ یہ ہمارے مسلمان ہونے کا، ایماندار ہونے کا تقاضا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی ہمارے اوپر جو نعمتیں ہیں بے شمار ہیں، اس لیے ہمیں ہر چیز سے بڑھ کر اللہ تعالیٰ سے محبت ہونی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ کے ہمارے اوپر جو انعامات ہیں وہ لا تعداد ہیں، اس لیے ہمیں اللہ تعالیٰ کے ساتھ اور نبی رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ ہر چیز سے بڑھ کر محبت ہونی چاہیے۔ یہ ہمارے اسلام کا اور مسلمان کے ضمیر کا یہ تقاضا ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتے ہیں والذین آمنوا اشد حبا للہ، جو ایمان والے ہیں وہ اللہ کے لیے محبت میں سب سے زیادہ سخت ہوتے ہیں۔ سب سے بڑے ہمارے اوپر انعامات اللہ تعالیٰ کے ہیں، اس کے بعد نبی رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم کے ہیں۔ ہمارے والدین سے بھی بڑے ہمارے محسن پیارے نبی کریم خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ مختصر، اللہ تعالیٰ کے بعد سب سے زیادہ جس کے ہمارے اوپر احسانات ہیں، انعامات ہیں، عنایات ہیں، نوازشات ہیں، وہ نبی رحمت للعالمین خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ اس لیے ہمیں ان دونوں ہستیوں کے ساتھ ہر چیز سے بڑھ کر محبت ہونی چاہیے۔ اسلام ہمیں اپنی محبت کے معاملے میں بھی آزاد نہیں چھوڑتا کہ جیسے مرضی جس سے کر لو، ہم مسلمان ہیں، ٹھیک ہے جی۔ عقیدت، محبت، احترام، لگاؤ، لگن، اس میں بھی ہم آزاد نہیں، ہم پابند ہیں اللہ اور اللہ کے رسول کے۔ لہذا اللہ اور اللہ کے رسول کی تعلیمات یہ ہیں کہ ہماری محبت اللہ اور اللہ تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سب سے بڑھ کر ہو، ہماری عقیدت اللہ تعالیٰ کے ساتھ اور پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سب سے بڑھ کر ہو، ہماری لگن، ہمارا لگاؤ، ہمارا احترام اللہ تعالیٰ کے لیے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے سب سے بڑھ کر ہو۔ یہ ہم تمام مسلمانوں کا ایمان ہے، اور اس میں کوئی مسلمان کوئی اختلاف نہیں رکھتا۔ میں کہوں جی فلاں ایسے یا فلاں، نہیں، یہ ہر مسلمان کا ایمان ہے، اس میں سب مسلمان اکٹھے ہیں۔ محمد پڑھے درود و سلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ محمد کی محبت دین حق کی شرط اول ہے، اس میں ہو اگر خامی تو ایمان نامکمل ہے۔ محمد ہے متاع عالم ایجاد سے پیارا، پدر مادر برادر مال جان اولاد سے پیارا۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی ہے سند آزاد ہونے کی، خدا کے دامن توحید میں آباد ہونے کی، صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ حضرت عمر فاروق خلیفہ ثانی ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ظاہر ہے جو ان کے دل میں ہوتا تھا وہی زباں پہ ہوتا تھا، ظاہر باطن ایک جیسا تھا۔ ابھی کہہ لیں کہ اسلام کے ابتدائی دور کی بات ہوگی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمراہ وہ کسی جگہ پر تھے، تو بات کرتے کرتے اپنی محبت کا اظہار کرتے ہیں، کہتے ہیں اللہ کے نبی مجھے آپ کے ساتھ ہر ایک سے زیادہ محبت ہے، لیکن اپنی جان سے کم ہے۔ اسٹیٹ فارورڈ تھے نا، ظاہر باطن ایک۔ اللہ اکبر۔ آپ نے فرمایا نہیں، ابھی تو مسلمان ہی نہیں صحیح، تو مومن ہی نہیں صحیح، جب تک تمہیں میرے ساتھ ہر چیز سے بڑھ کر محبت نہیں ہوگی تو مومن ہی نہیں ہو سکتے، مسلمان ہی نہیں ہو سکتے۔ اور دیکھیں ان کا انقلاب، دیکھیں اسی وقت انہوں نے کہا، عقیدہ بدل گیا۔ یہ ایمان کی بات ہے۔ ہمیں بات پتہ بھی چلے کہ دعا کرو کیسی کر لی، میں بھی ایسے ہی ہے نا، ماں جی دعا کرو اسی قبول کر لی، دعا کرو، یہ چھوٹی بات نہیں تھی جنہوں نے اسی وقت قبول کی، چینج اسی وقت۔ کہتے ہیں اللہ کے نبی اسی وقت جب آپ نے کہا کہ عمر ابھی تم مومن ہی نہیں، درست مسلمان ہی نہیں، اسی وقت کہتے ہیں اللہ کے نبی آپ کے ساتھ مجھے کائنات کی ہر چیز سے بڑھ کر، اپنی جان سے بھی بڑھ کر محبت ہے۔ آپ نے فرمایا اب تم مسلمان ہو۔ یہ میرے اور آپ کے لیے ایک مثال ہے، ہدایت ہے کہ ہم نے اگر مومن مسلمان بننا ہے تو ہر چیز سے بڑھ کر پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ محبت ہونی چاہیے، پھر یہ مسلمان ہے۔ سب سے زیادہ عقیدت ہمیں نبی رحمت للعالمین خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ ہونی چاہیے، سب سے زیادہ احترام ان کا ہونا چاہیے، اللہ اور اللہ کے رسول کا۔ ایک اور حدیث ہے، دیکھیں محبت ایک جذبہ ہے نا، جذبات ہے، کیوں جی، نفرت، محبت، غصہ، صلح، جھکاؤ، یہ جذبات ہے۔ اسلام نے ہمارے جذبات کی بھی اصلاح کی ہے، یہ نہیں کہا کہ ان کو کچل دو، یا یہ کہا کہ یہ تمہاری ٹاپک ہی نہیں، بس دوسری باتیں نہیں۔ اسلام از دی کوڈ آف لائف، از دی کمپلیٹ کوڈ آف لائف۔ اسلام زندگی کا مکمل ضابطہ ہے۔ یہ ہمارے جذبات میں بھی، فیلنگز جن کو کہتے ہیں، ایموشنز، پیشنز، ان میں بھی ہماری یہ اصلاح کرتا ہے۔ ایک اور حدیث ہے، نبی رحمت للعالمین خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لا یؤمن احدکم حتی یکون ہواہ تبعا لما جئت بہ،
تم میں سے کوئی شخص اس وقت تک ایماندار نہیں ہو سکتا جب تک کہ جو میں تعلیمات لے کر آیا ہوں اس کی خواہشات ان کے تابع نہ ہو جائیں. واضح ہے نا؟ جب تک ہماری خواہشات اس کے تابع نہ. ایک اور حدیث میں فرماتے ہیں حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین. فرمایا تم میں سے کوئی شخص اس وقت تک ایماندار نہیں ہو سکتا. فرماتے ہیں جب تک میں اسے اس کے والد، اس کی جان اور تمام لوگوں سے زیادہ محبوب نہ ہو جاؤں. ٹھیک ہے جی. تو یہ ہمارا عقیدہ ہے کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہر چیز سے بڑھ کر محبت ہونی چاہیے، تبھی ہم مسلمان ہیں. حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ نے مجھے یاد آ گئے. اللہ اکبر. ایک کافر نے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں کچھ ایسے کلمات کہے جو درست نہیں تھے. تو حضرت حسان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسے کمال جواب دیا. اللہ اکبر. شاعر رسول ہے نا. اسے جو انہوں نے کہا نا، وہ اس میں کہتے ہیں حجوت محمدا فعجبت عنہ وعند اللہ فی ذاک الجزاء اتہجوہ ولست لہ بکفء فشدکما لخیرکما الفداء وعرضی لعرض محمد بقاء فإن ابی ووالدہ وعرضی لعرض محمد منکم وقاء. کہتے ہیں تو نے آپ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں کچھ باتیں کی ہیں، تو کہاں اور کہاں اللہ کے نبی کی شان و عظمت. تیرے جیسوں کے ساتھ زمین بھر جائے پھر بھی کوئی مقابلہ نہیں ہے اس ہستی کا. اللہ اکبر. پھر حضرت حسان کہتے ہیں سن لے، میرا ماں باپ، میری پوری جان اللہ کے نبی پہ قربان ہے. اور یہ انہوں نے آپ کے سامنے بات کی تھی، جو دل میں تھا وہی زبان پہ تھا. یہ تو اللہ کے نبی کی تربیت تھی صحابہ کی. حضرت عمر فاروق کی میں نے ابھی بات کی، انہوں نے جب کہا نا اللہ کے نبی آپ مجھے اپنی جان سے زیادہ پیارے ہیں، تو آپ نے یہ نہیں کہا کہ نہیں عمر تو اوپر اوپر سے کہہ رہا ہے. آپ چپ رہے. اس کا مطلب ہے کہ عمر کے دل میں بھی اللہ کے نبی کی محبت ہر چیز سے بڑھ کر موجود تھی. اللہ اکبر. تو یہ ایمان کا تقاضا ہے. ٹھیک ہے جی. ہر چیز سے بڑھ کر ہمیں اللہ اور اللہ کے رسول کے ساتھ محبت ہونی چاہیے. اور اگر ہمارے دلوں میں مال کی محبت بڑھ جائے اور اللہ اور اللہ کے رسول کی محبت کو وہ چندیا دے، ایک طرف مال حلال حرام ذریعے سے آ رہا ہے، دوسری طرف اللہ اور اللہ کے رسول کی تعلیمات ہم ان کو نہیں دیکھتے، فیصلہ آپ خود کر لیں اب کس کی محبت بڑھ رہی ہے. دنیا کا عہدہ، دنیا کی شہرت، دنیا کا مال، اگر یہ تاب پہ آ جائیں، اللہ اور اللہ کے رسول کی محبت، آخرت کی تیاری، یہ پیچھے چلے جائیں، تو یہ پھر آپ خود فیصلہ کر لیں پھر ہم کیسے مسلمان ہوں گے. اور اللہ فرماتے ہیں کہ انسان وَإِنَّهُ لِحُبِّ الْخَيْرِ لَشَدِيدٌ، مال کی محبت میں بڑا سخت ہے، سخت ہو جاتا ہے. مومن تو اللہ اور اللہ کے رسول سے ہر چیز سے بڑھ کر محبت کرتا ہے. اس کے بعد اہل بیت اور صحابہ ہیں، ان سے محبت ہے. پھر درجہ بدرجہ درجے کم ہوتے ہیں. لیکن انسان مال کی محبت میں سخت ہوتا ہے، رشتہ داریاں توڑ دیتا ہے، وراثت کے بھائیوں کے حصوں پہ قبضے کر لیتا ہے کہ نہیں؟ حلال حرام کا فرق نہیں کرتا. اگر مسلمان میں یہ کیفیت پیدا ہو گئی ہے کہ جھوٹی قسمیں کھا کے مال جمع کر رہا ہے، نمبر 2 یا غلط چیزیں، ملاوٹ والی چیزیں نمبر 1 کر کے بیچ رہا ہے، سچ جھوٹ ملا کے اپنی چیزیں کاروبار کے معاملات چلا رہا ہے، جھوٹی قسمیں کھا رہا ہے، اور نہ سود میں فرق، نہ رشوت میں فرق، نہ کسی اور چیز میں، بس مال کی محبت میں اندھا کیا ہوا ہے. تو پھر اب اپنے آپ سے وہ خود ہی پوچھے. اقبال نے بھی کہا تھا نا، اے مسلمان اپنے دل سے پوچھ، ملا سے نہ پوچھ، کیونکہ کئی مجبوریاں کئی کی بن جاتی ہیں. اے مسلمان اپنے دل سے پوچھ، ملا سے نہ پوچھ. ہو گیا اللہ کے بندوں سے کیوں خالی حلم، اپنے راضی کو نہ پہچانے تو محتاج ملوک، اور پہچانے تو ہیں تیرے گدا دارا و جم. دل کی آزادی شہنشاہی، شکم